السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو اللہ کے کچھ نشانیاں بتاؤں گی جو آپ لوگوں کو قریب کرنا چاہتا ہے، آپ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب سب کچھ ٹوٹ سا لگتا ہے، دل بے چین رہتا ہے، لوگ دور چلے جاتے ہیں اور ہر دعا بے اثر لگتی ہے۔ لیکن کیا تمہیں پتہ ہے یہ سب اس بات کا سائن ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں بچانا چاہتا ہے گناہوں سے، دکھوں سے اور ان راستوں سے جو تمہیں اس سے دور لے جا رہے تھے۔ پوائنٹ نمبر 1، تمہارا دل گناہ سے بے چین رہنے لگتا ہے۔ پہلے جو کام آسان لگتے تھے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حرام چیزیں، اب ان سے دل گھبراتا ہے۔ یہ سب پہلا اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہارے دل کو جگایا ہے۔ جب دل سویا ہوتا ہے تو گناہ میں سکون ملتا ہے، لیکن جب اللہ بچانا چاہتا ہے تو وہی گناہ بوجھ لگنے لگتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تمہیں کچھ لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ کچھ دوستوں سے، رشتہ دار یا رشتے اچانک دور ہو جاتے ہیں۔ شاید ان کے ذریعے تم غلط راستے پر جا رہے تھے۔ ان رشتوں کے ذریعے تمہارا دل بھی ٹوٹ جاتا تھا، لیکن اللہ انہیں ہٹا کر تمہیں اپنے پاس لانا چاہتا ہے۔ ہر دوری ایک نیا موقع ہوتا ہے، توبہ اور سکون کا۔ پوائنٹ نمبر 3، تمہیں اکیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ سب کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی دل اکیلا لگتا ہے۔ یہ اکیلا پن اللہ کا بلاوا ہوتا ہے، اب میری طرف رجوع کرو۔ کبھی کبھی اللہ سب راستے بند کر دیتا ہے تاکہ بندہ صرف اس کے دروازے پر آئے۔ پوائنٹ نمبر 4، مشکلیں بڑھنے لگتی ہے۔ زندگی میں دکھ، لاس یا ٹینشن بڑھ جاتی ہے۔ یہ عذاب نہیں، وارننگ ہوتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم رک جاؤ، سوچو اور اپنے عمل سدھارو، جیسے ایک ماں بچے کو روکنے کے لیے زور سے بلاتی ہے۔ نمبر 5، تمہارا دل دعا کرنے کو چاہتا ہے۔ اچانک سے دل میں اللہ کا ذکر یا دعا کا جذبہ اٹھتا ہے۔ دعا کرنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ جب دل میں یہ جذبہ آئے، سمجھ لو اللہ تمہیں بلانا چاہتا ہے اور بچانا چاہتا ہے۔ نمبر 6، تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ تم اپنے پاسٹ مسٹیک کو یاد کر کے ریگریٹ محسوس کرتے ہو۔ یہ غلطی نہیں، یہ رحمت کا پہلا سٹیپ ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو بچانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں احساس ڈال دیتا ہے۔ نمبر 7، تمہیں قرآن اور دین میں انٹرسٹ آنے لگتا ہے۔ پہلے جو آیاتیں سمجھ نہیں آتی تھی، اب دل کو چھونے لگتی ہے۔ یہ دل کی روحانی جاگرتی ہے۔ اللہ تمہیں گائیڈنس کے راستے پر لا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا سائن ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ نمبر 8، تمہیں نئے راستے نظر آنے لگتے ہیں۔ ہر پرابلم کے بیچ میں ایک لائٹ، ایک ہوپ ملتی ہے۔ جب اللہ بچانا چاہتا ہے تو اندھیرے میں بھی ایک چھوٹی روشنی دکھا دیتا ہے۔ ایک دعا، ایک انسان، ایک آیات یا ایک واقعہ جو تمہیں راستے پر واپس لے آئے۔ نمبر 9، تمہیں نیک لوگوں سے ملاتا ہے۔ تمہارے لائف میں ایسے لوگ آتے ہیں جو تمہیں دین، تقوی اور پازیٹیوٹی سکھاتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے رہنما ہوتے ہیں جو تمہیں گمراہی سے بچا کر صراط مستقیم کی طرف لے جاتے ہیں۔ نمبر 10، تمہارا دل شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ مشکل میں بھی الحمدللہ کہنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب بندہ شکر کرنا سیکھ لیتا ہے تو اللہ اس کے دکھ کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا سائن ہے کہ اللہ تمہیں بچانا اور اٹھانا چاہتا ہے۔ اگر تم ان سائن میں اپنے آپ کو پہچان رہے ہو تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وہ تمہیں درد کے ذریعے، دعا کے ذریعے اور دعا کے ذریعے اپنی رحمت کی طرف کھینچ رہا ہے۔ بس رکنا مت، اس کی طرف چلتے رہنا۔